ناظرین، آج آپ کے سامنے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا شرعی طریقہ بیان کیا جائے گا۔ قربانی کا جانور ہو یا قربانی کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو، اسے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور بہت سارے قصاب بھی ایسے ہیں، انہیں شرعی تو طریقہ دور، بلکہ ذبح کرتے وقت جب جانور اچھلنے کی کوشش کرتا ہے وہ تکبیر پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ذبح کے وقت جانور پر تکبیر نہ پڑھی گئی، اللہ کا نام نہ لیا گیا، وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا۔ تو ذبح کرنے سے قبل یہ چیزیں ہمارے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ذبح کرنے والا شخص بھی نیک ہو، متقی ہو، کیونکہ اس کا اثر بھی گوشت پر ہوتا ہے۔ اگر نیک اور متقی شخص ہوگا، اس گوشت میں بھی اس نیک بندے کا اثر جائے گا، اس کے اندر لذت ہوگی۔ تو جانور ذبح کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو جانور کے سامنے چارہ ڈالا جائے، اسے پانی پلایا جائے، اس کے ساتھ شفقت اور محبت والا معاملہ کیا جائے، بڑے ہی پیار اور بڑے آرام کے ساتھ اسے ذبح گاہ میں لے کر آئے۔ ذبح کرنے سے پہلے جو بھی اوزار وغیرہ ہیں، چھری ہے، اسے اچھی طرح تیز کر لے۔ وہ جانور کے سامنے تیز نہ کرے، کہ اس کے یعنی آنکھوں سے کے علاوہ کسی اور جگہ چھری کو، اس اوزار کو تیز کرے، اور پھر جانور کو بڑے پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ ذبح گاہ میں لے کر آئے، اور جانور کے پہلو پر یعنی جانور کو سب سے پہلے بائیں طرف سے لٹایا جائے کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو، بائیں طرف لٹانا ہے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف کرے۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر جانور کے پہلو پر اپنا دایاں قدم رکھ کر اللہم لکا ومنکا بسم اللہ 3 بار اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلدی ذبح کر دے۔ پھر ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قربانی کے جانور کو اور دوسرے اس کے علاوہ جو جانور ہیں انہیں ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں متن کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے معاملات کو جاننے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔